اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ولادت شریف ہوئی تو اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبہ شریف کی دیوار کی تعمیر میں مشغول تھے۔ حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں کہ میں کعبہ شریف کا طواف کر رہا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش سے پہلے کا واقعہ ہے کہ اچانک کعبہ شریف چاروں طرف جھکتا ہوا نظر آیا اور مقام ابراہیم میں سجدے میں گر گیا اور اس میں سے تکبیر و تحلیل کی آوازیں آنے لگیں۔ پھر وہ سیدھا کھڑا ہو گیا اور اس سے ایک آواز آئی، الحمدللہ الذی خصنی بمحمد المصطفیٰ، سب تعریف اس اللہ کے لیے کہ جس نے مجھے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مخصوص فرما دیا۔ اور پھر ارکان کعبہ آپس میں ایک دوسرے پر سلام بھیجنے لگے۔ حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں کہ میں باب صفا سے باہر نکلا تو زمین کی ہر چیز مجھے تکبیر و تعلیل میں مشغول نظر آئی اور میں ان کی آواز سن رہا تھا۔ پھر یہ آواز بھی سنی، لقد جاءکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی تمہارے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے ہیں۔ پھر میں نے بتوں کو دیکھا تو وہ اوندے منہ گرے ہوئے نظر آئے۔ میں اپنی آنکھیں ملنے لگا کہ یہ جو کچھ بھی میں دیکھ رہا ہوں عالم بیداری میں دیکھ رہا ہوں یا غیب میں دیکھ رہا ہوں۔ پھر جب میں گھر پہنچا تو میں نے گھر میں کیا دیکھا، گھر کے ارد گرد عجیب و غریب نورانی پرندے اڑتے نظر آئے اور گھر سے بڑی بہترین خوشبو آ رہی تھی۔ میں نے دروازہ کھٹکایا تو آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود نکلی اور دروازہ کھولا۔ میں نے دیکھا کہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر کوئی ضعف وغیرہ کا اثر نہیں تھا، ہاں اس کی پیشانی پر جو نور چمکتا نظر آیا کرتا تھا وہ اب نظر نہ آیا۔ میں نے پوچھا، اے آمنہ، پیشانی کا وہ نور کہاں ہے؟ تو وہ بولی، میرے ہاں ایک بچہ پیدا ہوا ہے جس کی ولادت کے بعد وہ نور وہاں سے میرے اندر سے منتقل ہو کر اس کے اندر چلا گیا ہے اور مجھے آواز سنائی دی ہے کہ اس کا نام محمد رکھنا صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے کہ اس کا نام آسمانوں پہ محمود ہے، تورات میں معید ہے، زبور میں ہادی ہے، انجیل میں احمد ہے اور قرآن میں طٰہٰ، یاسین اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں کہ میں نے آمنہ سے کہا، چلو مجھے میرا پیارا بچہ تو دکھاؤ۔ چنانچہ جب میں آگے بڑھا تو ایک عظیم شخص تلوار کھینچے راستے میں کھڑا نظر آیا جس نے مجھے آگے بڑھنے سے روک دیا۔ حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں کہ میں ڈر گیا اور پوچھا کہ تم کون ہو اور مجھے کیوں روکتے ہو؟ وہ بولا کہ اس مقدس مولود کی جب تک سارے فرشتے زیارت نہ کر لیں گے کسی کو آگے جانے کی اجازت نہیں ہے، میں اسی کام کے لیے یہاں پہ مامور ہوں۔ یہ سارا واقعہ جامع المعجزات میں موجود ہے۔ محترم سامعین، ہمارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کا بھی کعبہ ہے، مطلب یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کعبہ شریف کی ساری عزتیں ہمارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے کی وجہ سے ہمیں عطا فرمائی ہیں، کعبہ کو دی ہیں۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی خوشی ساری کائنات نے منائی۔ کسی نے تکبیر و تحلیل کے نعرے بلند کر کے، کسی نے بتوں کو اوندھا منہ گرا کے، کسی نے منہ چھپا کے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ بچہ پیدا ہونے پر اس کا نام اس کے ماں باپ رکھتے ہیں یا بہن بھائی اور دیگر اقربا، مگر ہمارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا۔ محترم سامعین، حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب میں مکہ معظمہ میں پہنچی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آئی تو میں نے دیکھا کہ جس کمرے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے وہ کمرہ سارا چمک رہا ہے۔ میں نے ہر آمنہ سے پوچھا کہ کیا اس کمرے میں بہت سے چراغ جلا رکھے ہیں؟ آمنہ نے جواب دیا کہ نہیں، بلکہ یہ ساری روشنی میرے پیارے بچے کے چہرے کی ہے۔ حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ میں اندر گئی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ سیدھے لیٹے ہوئے سو رہے ہیں اور اپنی مبارک ننھی انگلیاں چوس رہے ہیں۔ میں آپ کا حسن و جمال دیکھ کر فریفتہ ہو گئی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میرے بال بال میں رچ گئی۔ پھر میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر انور کے پاس میں بیٹھ گئی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا کر اپنے سینے سے لگانے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چشمان مبارک کھولی اور مجھے دیکھ کر مسکرانے لگے۔ اللہ اکبر! میں نے دیکھا کہ اس نور بھرے منہ سے ایک ایسا نور نکلا جو آسمان تک پہنچ گیا۔ پھر میں نے حضور کو اٹھا کر اپنا دایاں دودھ آپ کے منہ مبارک میں ڈالا تو آپ نوش فرمانے لگے۔ بایاں دودھ منہ مبارک میں ڈالنا چاہا
تو آپ نے رخ مبارک ہی پھیر لیا اور دودھ نہ پیا، کیونکہ میرا اپنا بھی ایک بچہ تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاف فرما کر دودھ کا یہ حصہ اپنے دودھ شریک بھائی کے لیے چھوڑ دیا۔ پھر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر واپس چلنے لگی تو حضرت عبد المطلب نے زادرہ کے لیے کچھ دینا چاہا، تو میں نے کہا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پا لینے کے بعد اب مجھے کسی چیز کی حاجت نہیں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ جب میں اس نعمت عظمیٰ کو گود میں لے کر باہر نکلی تو مجھے ہر چیز سے مبارکباد کی آوازیں آنے لگیں کہ اے حلیمہ، رضاعت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تجھے مبارک ہو۔ پھر میں جب اپنی سواری پر بیٹھی تو میری کمزور سی سواری وہ بجلی جیسی طاقت پیدا ہوگی، وہ بڑی بڑی توانا اونٹنیوں کو پیچھے چھوڑنے لگی۔ سب حیران رہ گئے کہ حلیمہ کی سواری میں ایک دم طاقت یہ کہاں سے آ گئی؟ تو میری سواری خود بولی، میری پشت پہ اولین و آخرین کے سردار سوار ہیں، انہی کی برکت سے میری کمزوری جاتی رہی اور میرا یہ حال اچھا ہو گیا۔ محترم سامعین، ہمارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نور بما نور اور نور علی نور ہیں، باطن بھی نور اور ظاہر بھی۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بچپن میں یہ علم تھا کہ حلیمہ میری دودھ پلانے والی ماں ہے اور میرے دودھ شریک میں میرا دوسرا بھائی بھی شریک ہے۔ پھر اگر کوئی شخص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے بارے میں کلام کرنے لگے تو وہ کس قدر جاہل ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ جس امت کو ایسا عظیم الشان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ملا ہو وہ امت کتنی بڑی خوش قسمت ہو سکتی ہے۔ ہمیں یہ بھی معلوم ہوا کہ ہم کتنے گنہگار ہی صحیح، مگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بدولت دنیا میں رہتے ہوئے آخرت میں بھی ہمیں جنت میں جاتے ہوئے ہم تمام امت میں آگے آگے ہوں گے۔